صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات کو جس دولت سے اللہ تعالی نے نوازا ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کے برابر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ قرآن کا سینے میں محفوظ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا جس کی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ مجھے ابھی یہ واقعہ یاد آیا، میں افریقہ گیا تھا، بڑے لوگوں میں، اتنے بڑے لوگ کہ انہوں نے شاید علماء کو دیکھا ہی نہیں تھا، اتنے محل نہ علماء نے ان کو دیکھا۔ بہت بڑا اجتماع تھا، تو ان میں ایک لڑکا، انہی کا ایک لڑکا حافظ قرآن تھا جو نابینا تھا۔ اب وہ کرسی پہ بیٹھنا تھا کہ کون شروع کرے۔ میں نے کہا عام طور سے حفاظ کی قدر نہیں ہوتی، یہ سب نے بے اتفاق کہا کہ یہ نابینا لڑکا تھا، وہی کرسی پہ بیٹھ سکتا پہلے، اور انہی کے خاندان کا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی یہ سعادت ہوئی کہ ایک نابینا لڑکوں کو یہ شرف دیا کہ وہ کرسی پہ بیٹھا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، سب کتنے مالدار کتنے امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی دکھا دیا کہ قرآن کی کتنی عظمت ہے۔ قرآن عظیم کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا، اسے کسی دوسری نعمت کو اس سے بڑھ کے سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے معظم شے کو اسے توہین کیا ہے۔ قرآن عظیم، اس کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ پہلے کے لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی قرآن کی۔ اس قرآن کے ذریعے سے بڑے بڑے مراحل طے ہوتے تھے۔ امام محمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کو دعا، اس کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے کارزار جہاد میں لے جا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ قرآن پاک کی دولت سے نوازا جائے۔ اسی بنا پر خیرکم من تعلم القرآن معمولی آیت نہیں ہے، معمولی حدیث نہیں ہے، میں نے علی گڑھ میں پڑھا اس کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا غور کرو، تعلم القرآن وعلمہ بعد میں غور کرنا، خیرکم پر غور کرو۔ خیرکم کے متعلق فیصلہ کرو کہ خیرکم کون ہے۔ ایک نبی کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو خیرکم، اور تم کسی دوسرے کو خیرکم کہہ رہے ہو۔ نبی کا فیصلہ وحی سے ہے، وما ينطق عن الهوى الا وحی، یہ خیرکم بھی وحی سے ہے۔ تمہاری عقل لنگڑی لونجی کیا چل سکتی ہے اس کے آگے؟ نبی کا فیصلہ وحی سے ہے، تمہارا فیصلہ عقل لونجی سے ہے، جگہ جگہ ٹھکراتی پھرتی ہے۔ حامد صاحب بہت بڑے آدمی تھے، علی گڑھ کے آئے تھے، ہم لوگ کہا یونیورسٹی میں یا کالج میں کہا انہوں نے کہ پہلے زمانے میں پالیسیاں 100 سال کے بعد بدلتی تھی، نظریات، اب 10 سال کے بعد بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اب ہر سال بدلتی ہے، لیکن وہ پالیسی جو اللہ نے کیا وہ کبھی بدل نہیں سکتی، وہ اٹل وہی رہے گی قیامت تک۔ جو اس میں تبدیلی کرنا چاہے گا خود اس کو تبدیل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین دولت سے نعمت سے نوازا ہے آپ کو، اس وجہ سے آپ کو قدر کرنی چاہیے، آپ کے ماں باپ کو بھی قدر کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی سعادت
تو آپ کے والدین کی ہے، انہوں نے ادھر آپ کو لگایا. لکھا ہے کہ جب سیم و زر رو جمع کر رہے ہوں، سونا چاندی، کیونکہ فارسی کتاب کی عبارت تھی، سیم و زر رو جمع کر رہے ہوں، اس وقت کوئی دین کی طرف متوجہ ہے تو بہت بڑی نعمت ہے. اس کو اللہ ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو تصور نہیں کر سکتا. عام رجحان ہے سیم و زر، سونا چاندی کی طرح جمع کرنا. اس وقت کوئی قرآن کو لیتا ہے اور سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، بہت بڑا شرف ہے. اس کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. بہت بڑی نعمت اس دنیا میں. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ بہترین افضل ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ مجھ کو قرآن کا فہم دیا گیا. فہم قرآن. اب تو سب سے عظیم ترین چیز جو سائنس کا علم دیا گیا ہے، نہیں، قرآن کا علم سب سے بڑھ کے. جو قرآن کا علم رکھتا ہے وہ عقل میں بھی سب سے بالاتر ہے. قرآن کو قرآن کی طرح سمجھو تو تمہارے سمجھنے کے مطابق کوئی سمجھ والا بھی نہیں رہ جائے گا. کون سمجھ والا؟ قرآن برابر پڑھتے رہتے تھے، قرآن لے ہی پڑھتے تھے، تب مجلس کرتے تھے. چاہیے اللہ کا کلام ہے. جو اس کو جانے گا، پہچانے گا، وہ کبھی راد درگاہ کیا مخلوق کے اندر بھی ذلیل صحیح معلوم میں نہیں ہو سکتا. اللہ کی عزت. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہر کتاب میں شک و شبہ ہے. بقول صاحب کے کہ 10 سال میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ قرآن میں کوئی تبدیلی، ایک حرف کی تبدیلی اب بھی نہیں ہو سکتی ہے. پکڑ بھی جاتی ہے تبدیلی. اللہ حافظ ہے. ذالک الکتاب لا ریب. کوئی شک و شبہ نہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. امام شافعی تو دعویٰ کریں گے. کتاب العلوم لکھ رہے تھے. کتاب العلوم نظر ثانی کیا رہی، یہ تو غلط رہے گی. 14 مرتبہ غالباً یہ ہے کہ ایک تکرار کیا. انہوں نے دیکھا 4 مرتبہ غلط نکلی. کہا ہی ہٹاؤ اس کو. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی کتاب اس کی صحیح سالم ہمیشہ رہے. کتاب العلوم امام شافعی کی ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اس کتاب کی قدر و قیمت ہم کو ہونا چاہیے. ہمارے بڑوں میں ہونا چاہیے. پہلے چھوٹوں میں آئے گی. اس کو عظمت کی نگاہ سے پڑھو، عظمت کی نگاہ سے دیکھو. بعض لوگ کہتے تھے، میں نے سنا ہے، یہ چومنا چاہتے تھے. حضرت فرماتے نہیں، خوب اس کو دل سے لگاؤ، کیا ہو اس سے محبت کو ظاہر کرو کہ قرآن سے ہم کو محبت تعلق ہے. تو انشاءاللہ قرآن بھی علوم و معارف کو کھولے گا تم پر. علوم و قرآن. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ کا ہے اتل ما اوحی. تم پر جو کتاب دی گئی ہے اس کا تلاوت کرو. اتلو. نبی کو حکم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف طاق پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے. اتلو ما اوحی من الکتاب. جو کتاب تم کو دی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے. آپ جب آپ تلاوت کریں گے تو اور لوگ بھی تلاوت کریں گے. نبوت میں بادشاہت میں فرق یہی ہے. بادشاہت میں اپنے قوانین کو پابند نہیں سمجھتا بادشاہ، لیکن نبی جو اس کے امتی پابند ہے، یعنی اس چیز کا وہ بھی پابند ہے. اتر اس میں سے ایک یہ بھی ہے. نبی کو ہے تلاوت کا حکم ہے، نبی کو بھی حکم ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نبی کو بھی حکم ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. آپ لیکن اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں. بال بچوں کی طرح امر کیجیے نماز کا. اترو کیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ. آپ بھی ڈٹے رہیے اس پر. اور پہلے لڑکوں بچوں کو کہا ہے اس لیے تاکہ جب بچے نمازی ہو جائیں گے تمہارے گھر میں رونق آ جائے گی، تو تمہارا پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. اپنی اولاد کو بھی تلاوت کا پابند کرو. بہت بڑی چیز تلاوت. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. جو کتاب دی اس کی تلاوت کیجیے.
تحفظاً لألفاظه. امام غزالی لکھتے ہیں بیضاوی اس کے الفاظ کا تحفظ اسی صورت میں ہوگا جب تلاوت کرو گے. تحفظاً لألفاظه وانکشافاً لمعانی، اس کے معنی کے انکشاف کے لیے تلاوت کرو. بار بار تلاوت کریں تو منکشف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے امام بیضائی کو تحفظاً لألفاظه، ان کے الفاظ کو تحفظ کے لیے تلاوت کرو اور زبان پر جاری کرنے کے لیے تلاوت کرو. اور تیسری چیز کا ہے وہ انکشافاً لمعانی. اور میں کہتا ہوں وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیت سے پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، اس بنا پر ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا اجر ثواب ملے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی تم کو ثواب ملے گا. تحفظاً اس کے الفاظ کے تحفظ کے لیے، اس میں تدبر کے لیے. وہ انکشافاً لمعانی، بار بار پڑھو گے تو معانی کا انکشاف ہوگا. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ جنگل چلے جاتے تھے اور پڑھتے تھے اور کہتے ہیں اللہ جیسے آپ لوگوں پہ منکشف کیا معانی کو، اس حقیق پر بھی منکشف کیجیے. پورا کتب خانہ بھر دیا، اس سے بھرا ہے. تدبر، تفکر، اللہ کی طرف توجہ، اس سے معانی کا بہرحال میں دوستوں بزرگوں بہت طویل بات لوگوں کا بہت مختصر. بہت آپ لوگوں کو ایک دولت ایسی ملی ہے کسی کو یہ دولت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی قدر کیجیے. ان کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ قدر کریں. ایک واقعہ بہت لکھا ہے، عرب عالم نے لکھا ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ایک لڑکا مریض تھا، بہت ہی اس کو حفظ میں لگا رہا. اس کے بعد معلوم ہے کہ وہ اچھا ہو رہا ہے تو نکاح کے دوسرے لگا دیا. عرب عالم نے لکھا ہے کہ یہ حالات ہے. اس کی وقت اس کو زیادہ تھی، اس کی وقت کم تھی. جب تم خود اپنے کلام کی عظمت نہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک سے ہم کو خاص تعلق پیدا فرمائے. فرماتے تھے تلاوت قلبی کرو، کم سے کم یہ رکھو جب قرآن لو تو یہ کہو ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے. اتنا کریے تب تلاوت کرو. اکرمہ ابن ابی جہل کتنے بڑے، تو مسلمان ہونے کے بعد ہی بات ہے، قرآن لیتے تھے کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام. بے ہوش ہو جاتے تھے. ابو جہل کا لڑکا ہے لیکن اتنا اثر. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز، بہترین چیز، کامل ترین چیز، نافع ترین چیز قرآن پاک کی تلاوت. ہمارے حضرت کا خاص معمول تھا. مجلس ویسے نہیں ہوتی تھی ملفوظات والی، گئی نہیں سنی. قرآن لیا شروع کر دیا، کہا اس سے علی میاں میں سب بیٹھے رہتے، لکھا انہوں نے، سب لوگ بیٹھے رہتے. قرآن صحیح کی تلاوت، کوئی ترجمہ میں صحیح نہیں کرتے، چیزیں مکمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے. اس سے بڑھ کے بات کہوں ہوا، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے. قرآن کی اللہ واعظ ہے، قرآن باز ہے. دوستو آپ کو وہ دولت ملی ہے جو بادشاہوں کو یہ دولت نہیں آتی. بادشاہ کو کیا دولت ہے؟ آپ کو دائمی دولت ہے. وہ کیا آج ہے کل نہیں. 15 دن پہلے وہ وزیر بادشاہ سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. اس بنا پہ اس دولت کی یہ دولت دائمی ہے. اس وجہ سے اس کی جتنی ہم قدر کریں گے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت مبذول ہوگی. آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے جب ملک مقرب اور نبی مرسل اور ملک مقرب جب شفاعت سے محروم ہو جائیں، عاجز ہو جائیں گے، قرآن اٹھے گا تو مت. قرآن کی شفاعت سب سے بڑھ کر کے، کیونکہ وہ دونوں مخلوق ہیں. یہ مخلوق نہیں ہے، یہ صفت ہے. صفت ہے، صفت کا مقابلہ مخلوق خلق کیا کر سکتا ہے؟ نبی تو نبی مخلوق ہے، لیکن قرآن جو ہے خدا کا کلام ہے. جان دے دیا امام محمد بن حنبل نے، لیکن مخلوق نہیں کہا. قرآن کو مخلوق نہیں. لوگوں نے کہا حضرت تو تعویذ سے کر دو،
امام احمد سے لاکھوں آدمی تھے قالب عیسیٰ ہے. لوگوں نے کہا حضرت کہیے زبان سے کہیے کلام تھوڑی سی تعبیر سے کہہ دیجیے کہ کلام ہے. کہا نہیں. بتا یہ لوگ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ کہا یہ قلم دوال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا احمد آج جو کہے گا وہی عقیدہ کو میں نہیں چاہتا. جان چلی نہیں ایسے درے لگاتے تھے اگر ہاتھی کو لگاتا وہ بھی چنگھار مار کے بھاگ جاتا ہے. لیکن حق کے خلاف زبان نہیں کھولا امام محمد بن حنبل. بہت بڑے آدمی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حنیف کی حفاظت کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا. مشکلیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ سب مشکلات ہم لوگوں کے لیے محلل المشکلات ہوں گی انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل کا جملہ بہت مشہور ہے. کہا بتا میں کیا کروں؟ کہا تعویل کر کے کچھ کہہ دیجیے جان بچ جائے گی. کہا بتا اتنے لوگ بیٹھے ہیں قلم دوا لے کر کے، جو آج احمد کہے گا وہی عقیدہ ہوگا اہل سنت والجماعت کا. میں نہیں چاہتا کہ میری طرف کوئی غلط عقیدہ منسوب ہو. دوستو کلام اللہ مخلوق ہے کہ نہ مخلوق ہے پوری بحث کیا. صاحب رحمانی نے مقدمے میں پڑھا، ہم نے پڑھایا حضرت نے ہم لوگوں کو. بہت بحث لفظی ہے یا معنوی ہے پوری بحث کیا ہے. اب بہت مشکل بھی ہے. ہم لوگ اس میں شرزامی پڑھے تھے تبھی پڑھا بھی نہیں جاتا تھا. کوئی مارو بھی کھا جاتے تھے ہم لوگ. میں ہی پڑھتا تھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہرحال ضمن یہ بات بھی ہے تاکہ اور زیادہ اور ترقی کرے اور ترقی کرے. اسی میں الفاظ پر نہیں معانی کی طرف آئے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے انشاءاللہ العزیز. کلام اللہ قدیم ہے انشاءاللہ. جو اس سے لگے گا اس کے برکات بھی اس کو قدیم حاصل ہوں گے ہمیشہ. اس بنا پر بس کرتا ہوں میں، شاید دیر بھی ہو جائے. ورنہ کلام اللہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کلام اللہ کے حق ادا کرنے کی، اس کی تلاوت کی توفیق بنوائے، اس میں تدبر و تفکر کی توفیق مرحمت فرمائے. جب کوئی چیز کسی عالم کے ابن عباس کو نہیں سمجھی تو کہا میں تدبر میں کمی ہے اس کی وجہ سے ہوا. اس وجہ سے کلام اللہ میں یہ کوشش کرو کہ عالم فاضل ہو. مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، کم نہیں ہے. ایک صاحب نے میرے لڑکے دو ان میں سے کوئی نہیں ہے دیوبند سے فارغ ہو کے آئے تو بمبئی تھے. کہا یہ لوگ کیا کریں گے؟ مؤذنی کریں گے؟ مجھے سے کہا. اور حضرت کے نواسے ہو مقبول نواسے جانتے ہو. میں نے کہا اپنے ایمان کی خیر بناؤ. کہا مجھ کو کسی نے ڈانٹا نہیں تھا. میں نے کہا میں بھی نہیں کیا، ان کو ڈانٹ دیا میں نے. میرے لڑکوں کو باقاعدہ میں نے کہا مؤذن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطول عناقن. اطول عناقن کا مطلب حقیقت حقیقت اطول یعنی مرتبے کے اعتبار سے. نبی تو یہ کہہ رہا ہے اطول عناقن مؤذن کو، تم ذلت کے ساتھ کہہ رہے ہو مؤذنی کرو گے. ایمان کی خیر پہ ہی مناؤ. اور میں نے کہا دیکھو ابھی یہ اعلان ہو جائے کہ مؤذن لوگوں کی 10,000 تنخواہ ہے تو سب سے پہلے تم ہی درخواست دے دو گے. یہ بھی کہہ دیا. حالانکہ شیخ تھا وہ بہت بڑا شیخ تھا. میں کہہ دیا اگر تو تم کہو کہ میرے لڑکے کو مؤذن رکھ دیا جائے. 10,000 میں 10,000 کی وقت ہے اور مؤذن کی وقت نہیں ہے تم کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حنیف پورا ایمان اتقان اور تصدیق اور تسلیم سب ہونا چاہیے. میں کہتا رہتا ہوں دعا کیجیے مجھے بھی عمل کی توفیق ہو، ان لوگوں کو بھی ہو. سب لڑکے بچے بہت طویل خاندان ہے، سب اسی میں ہم لوگ ہیں. لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایمان کے ساتھ دین کے ساتھ قائم رہیں، دائم رہیں، عمل بھی کریں. عمل سے بھی ظاہر کریں کہ ہم قرآن پر ہیں، تلاوت سے بھی رسمی تلاوت نہیں. ایمان تحفظ لے آتی تدبر لے کر کوئی استکشاف لے ایمان نہیں. تقرب اللہ یہ بھی لفظ ہے. تلاوت کرو تقرب اللہ، اللہ کے تقرب. حدیث میں آتا ہے امام احمد بن حنبل نے اللہ سے کہا بما اتقرب الیک، اللہ میں آپ سے کس چیز سے تقرب حاصل کروں؟
فرمایا بے تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے. کہا بے فہمین او بلا فہمین، کہا بے فہمین او بلا فہمین، کسی طرح پڑھو تقرب ہوگا. حضور نے فرمایا ہے کہ ایک حرف کی اتنی نیکی، تو الف لام میم کی نیکی سمجھے بھی نہیں، لیکن نیکی لکھا ہوا ہے. پھر اس میں تو اشکال کی ضرورت ہی نہیں کہ لوگ کہتے ہیں بلا فہم معنی کے تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں. رد کرتے اسے پورا رد، پہلی رد کرتا ہے الف لام میم، اور پہلے ہی کہتا ہے کہ لا عالم، میں نہیں جانتا. پہلے علم کی نفی، بعد میں اپنے پرواز کرنا. یہاں تم یہی کہو کہ ہم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ اس تاریخ میں سب سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے تواضع ہے، سب سے پہلے تواضع، علم کی نفی سب سے بڑی تواضع ہے. مال کی نفی کر سکتا ہے عالم، جلدی علم کی نفی جلدی نہیں کرے گا، بڑھ جاتا ہے. مالدار کو کہا تم مالدار نہیں، اتنا نہیں بگڑے گا. عالم کو کہے تو عالم فوراً بگڑ جائے گا. معلوم ہے علم طغیان، علم طغیان کمال المال. علم کے لیے بھی طغیان ہے جیسے مال کے لیے ہے، بلکہ اس سے زیادہ، اور اس سے زیادہ عبادت میں ہے. تھوڑی سی عبادت کر کے معلوم کہاں پہنچتا ہے. اس بنا پر طغیان، سرکشی، یہ دور تک نہ آئے. تواضع، انکسار. کتنے بڑے عالم ہو، اللہ کے علم کے سامنے ہمارا کیا علم ہے. کتنی عمل کیے ہو، عمل تو شیطان نے بھی کیا تھا لیکن خلوص سے نہیں کیا تھا. خلافت عرضی کی تمام میں کیا تھا. عبادت تو کیا، اگرچہ عبادت میں نہیں کہتا اس کو، رسم عبادت. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا عابد ہے. عابد کیا تھا؟ عابد تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، یہ عبادت. عبادت کا مفہوم یہی ہے. اور عبودیت کا مفہوم ہے کہ ہر وہ بات جو آوے تم راضی رہو، یہ ہے عبودیت. اور وہ کام جو تم کرو اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے عبادت. اور عبودیت کا مقام بڑھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہم نے قبول کر لیا، تو اللہ کے ہم فرما بردار بندے ہوئے. آپ نے جو کیا اللہ تو قبول کرتا ہی ہے، ان کو کیا شرط دو گے تم. عبودیت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عبادت کی بھی توفیق دے. کہیں حضور کو عابد نہیں کہا گیا، عبد کہا گیا ہے. عبد یہ ہے کہ ہم وہ ایسا پھر جو ہم پھر کریں اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے عبادت. اور اللہ جو بھی ہمارے تقدیر میں ہو ہم راضی رہیں، یہ ہے عبودیت. ایک یہ ہے کہ روپیہ گم ہو گیا، نہیں ملا، ہے ٹھیک ہے. ایک روپیہ کمایا جیب میں رکھا غائب ہو گیا، راضی رہے، یہ ہو عبودیت. اللہ کی مرضی یہی کیا. وہ کرامت، یوں ہاتھ لیا اور روپیہ آ گیا، یہ ہے کرامت مخلوق کی. اور روپیہ رکھا غائب ہو گیا، راضی رہے، یہ خواص کی یہ کرامت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم عمل کی توفیق، علم حقیقی. بہت مزہ ہے ہمارے حضرت قرآن، بہت مزہ ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں. دعا کیجیے ہم لوگ بھی مزہ آنے لگے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. آپ حضرات کی برکت سے اتنی باتیں بہت دن پہ بیان کیا ہے میں نے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نافع بنائے، تلاوت کا پابند، تلاوت حقیقی کا پابند. قاری تیسا وغیرہ آتے تھے حضرت یہی فرماتے تھے کب تک ہم لوگ تلاوت رسمی کرتے رہیں گے، تلاوت زبانی کرتے، تلاوت قلبی میں آؤ. قاری تیسا میں سب موجود رہتے کیونکہ ایک شان تھی ان کی، سب ان کو مانتے تھے عمر کے اعتبار سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قدر خیارکم من، تو میں نے یہی کیا، خیارکم من توائی، دوسری خیرکم من تعلم. میں نے کہا خیرکم کو بحث کرنا ہے، کون بہتر ہے. میرا اشارہ تھا کہ آپ تو ان چھوٹی کی بیڑیوں کو بہتر سمجھتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ تم میں بہترین وہ لڑکے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح ایمان دے. یہ فیصلہ نبی کا ہے جو وحی سے بولتا ہے، اور یہ فیصلہ یا کا ہے جو عقل سے بولتے ہیں. عقل میں وہی فرق لگا. ہمارا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی ترقی ہو، صاحبزادگان کو بھی اپنی اس دولت کی قدر ہو، بلکہ اور بڑھنے کی کوشش کریں. معانی مطالعہ علماء کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. فرض کفایہ ہے علماء ایسے پیدا کریں جو دلائل اسلام کو پیش کر سکیں. ایسے علم کی ضرورت ہے. فقہ
بڑی عمدہ بات بیان کیا تھا دفعہ ادھر ہی کہ مولانا جنید کے والد نے وہاں ندوے میں کہا دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں مکتب کافی ہے، کہتے ہیں نہیں مکتب کافی نہیں ہے. جب کفر کے دلائل سامنے آئیں گے تو اسلام کے دلائل سے توڑا جا سکتا ہے. اس کے لیے فرض کفایہ کافی نہیں ہے. فرض عین کہ ہر آدمی اللہ حاصل کرے تو جو اس کا جواب دے سکے. فرض عین تو یہ ہے کہ نماز روزہ کر لیں. فرض کفایہ ان میں ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ایسے دلائل کا رد کر سکے. چلیے دعا کی جائے. اللہم صلی اللہ علیہ یا اللہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم حقیقی سے نواز دے، کتاب و سنت کے علم سے ہم کو مشرف فرمائے. ظاہری و باطن قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، اسی کے ذریعے سے ہم زندگی گزاریں، شب و روز گزاریں. اس کی تعلیمات کے سائے میں، اس کے تعلیمات کے روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں. اس کی توفیق اللہ جل جلالہ دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.